السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ آج ایک مختلف اور منفرد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ حکومت پاکستان نے ہیومن سمگلروں کے معاونین کو گرفتار کیا ہے اور 31 لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور سرکاری ادارے سے گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو اس پر بات کرنی ہے۔ اسی طرح حکومت نے ایک فیکٹری پر چھاپا مار کر جیلی دستاویزات اور جیلی ویزے تیار کرنے والے لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ کہاں ہوا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن پروگرام کی طرف جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے اب پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ روز حکومت نے 31 ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو ہیومن سمگلروں کے معاون تھے اور سرکاری وردی میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ 31 افسران FIA کے اہلکار تھے اور یہ پاکستان بھر کے ایئرپورٹس پر، ہوائی اڈوں پر ان کی تعیناتی تھی، جو ہیومن سمگلروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کے اشاروں پر کام کر رہے تھے۔ حکومت نے جن 31 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اس میں کوئٹہ، کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور ایئرپورٹ سے گرفتار ہونے والے لوگوں سے یہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ اقدام حکومت کا بہت بڑا اقدام ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔ عوامی اور سماجی حلقے اس پر حکومت کی تحسین کر رہے ہیں، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ 31 لوگ مشکوک ہیں، گرفتار کیے جا چکے ہیں، تو ان میں جو اصل مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت اقدامات کرے، ان کے کیسز کی پرسو کرے، ان کو عدالت میں پہنچائے اور عدالت سے ایسے فیصلے کروائے اور ایسے ثبوت فراہم کرے تاکہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے، ان کو سزا مل سکے۔ ان کو اگر سزا مل گئی تو یقیناً معاشرے میں اس قسم کے سے بہت سارے لوگ جو پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑے نقصان کا اور بڑے خسارے کا سبب ہیں، ان کا کلا کما ہو سکے گا۔ لیکن اگر ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد رشوت کے بدلے یا سفارش کے بدلے رہائی مل گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت خطرناک اور بہت نقصان دہ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ جب آزاد ہو جاتے ہیں، جب عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں یا جب افسران رشوت لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے، لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، اور کچھ درمیان میں سے افسران کو دے کر، رشوت دے کر یا بڑے افسران کی سفارشیں کروا کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی پریشانی کی بات آتی ہے تو اس میں پاکستانی ضرور پائے جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف لوگوں کی جان اور مال کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ وطن عزیز کی عزت بھی تار تار ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں لوگ آپ کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بے شک آپ کے پاس دستاویزات بھی ٹھیک ہوتی ہیں، آپ کے پاس ویزا بھی ٹھیک ہوتا ہے، کاغذات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ حکومت نے جن 31 افراد کو گرفتار کیا ہے، اگر صحیح طور پر ان سے تفتیش کی جائے، جو ملک بھر میں، صرف ایک علاقے کی بات نہیں ہے، پنجاب کی بات نہیں ہے، ملک بھر میں یہ پھیلے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بیرون ممالک بھجوانے کے جھانسے میں ان سے نہ صرف لاکھوں روپے بٹورتے ہیں بلکہ ان کی جان کو اور ان کے مال کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وطن عزیز کی عزت کو بھی تار تار کرتے ہیں۔ تو میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سے ٹھوس بنیادوں پر تحقیق کی جائے، اور ان کے ساتھ جو ان کے معاونین ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے، اور جن لوگوں کو اس میں ملوث حکومت پائے ان سب کو کڑی سزا دی جائے تاکہ معاشرے سے یہ ناسور ختم ہو جائے۔ جب یہ لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ اتنے لاکھ روپے دے دیں، ہم آپ کو میکسیکو کے ذریعے امریکہ پہنچا دیں گے، اتنے لاکھ دے دو
چین کے ذریعے سے ہم آپ کو ہانگ کانگ پہنچا دیتے ہیں، اتنے لاکھ دے دو تو ہم ایران، ترکی اور لیبیا سے آپ کو یونان اور یورپ بھجوا دیتے ہیں۔ تو آج کا نوجوان جو ہرس کا مارا ہوا ہے، مال کا مارا ہوا ہے، اور جو مال اور دولت کے پیچھے اپنا سب کچھ تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، والدین کو پریشان کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو پریشان کرتے ہیں، قیمتی اشیاء بیچ کر وہ بیرون ممالک جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے اس طرح کے حادثات جنم لیتے ہیں۔ تو حکومت سے درخواست ہے کہ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سے ٹھوس بنیادوں پر تحقیق کر کے مزید بھی جو ملوث لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب چلتے ہیں فیکٹری جو جعلی دستاویزات بنا رہی ہے، تو آپ کو بتلاؤں کہ گجرانوالہ میں ایک ایسے مکان پر چھاپہ مارا گیا ہے جہاں جعلی دستاویزات تیار کر کے لوگوں کو باہر بھجوایا جا رہا تھا، جہاں جعلی ویزے تیار کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جعلی اسٹیکر تیار کیے جا رہے تھے۔ تو حکومت نے یہ سارے اقدامات جو اٹھائے ہیں یہ یونان کشتی حادثے کے بعد اٹھائے ہیں، لیکن اب حکومت کو چاہیے کہ یہ جو بہترین اقدام انہوں نے اٹھائے ہیں یقیناً یہ ملک کے مفاد میں ہیں، یہ قوم کے مفاد میں ہیں، لیکن ان اقدامات کو مزید آگے بڑھائے۔ ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد، ٹھوس تحقیق کے بعد ان کو عدالت میں لے کر جائے اور عدالت سے بھی ان کو سزائیں دلوائے۔ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کیسز ان کے لیے بھی ایک آزمائش ہے کہ ہمارے عدالتوں سے مجرم رہا ہو جاتے ہیں اور بے گناہ لوگ سزا پا جاتے ہیں۔ تو حکومت کو بھی چاہیے اور اسی طرح انصاف کے اداروں کو بھی چاہیے اور اسی طرح تحقیقاتی اداروں کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف سخت اقدامات کرے اور ان کو سخت سے سخت سزا دے، تاکہ معاشرے میں یہ جو ایک ہوا چل پڑی ہے کہ ایسے نوجوان جن پر کوئی بوجھ بھی نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ایسے بچے کہ جو کسی کے کفیل نہیں ہیں، بلکہ ان پر کوئی کفالت نہیں ہے، بلکہ والدین ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ والدین کو پریشان کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں باہر نہ بھجوایا تو ہم یہ کر دیں گے۔ جیسے یونان کشتی حادثے میں بھی ایک 13 سالہ بچہ محمد عابد بھی اپنی جان کی بازی ہار گیا اور وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ضد کر کے، زبردستی کر کے یونان جانے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ اپنی جان سے گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ باہر جانا ہے، چاہے ان پر کوئی بوجھ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے چکر میں بڑی گاڑی اور بڑا گھر لینے کی چکر میں باہر ممالک جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں قانونی طور پر جا رہا ہوں، غیر قانونی طور پر جا رہا ہوں، میری جان کو اور میرے مال کو سے خطرہ ہے یا خطرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ سمجھ سے یہ کمزور ہیں تو یہ بس اسی طرح ان لوگوں کے ہاتھے چڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ان سے پیسے بھی بٹور رہے ہیں اور ان کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو 31 افسران گرفتار ہوئے ہیں اور اسی طرح یہ جو فیکٹری سے جو 2 افراد گرفتار ہوئے ہیں، یقیناً یہ 2 نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ پورا عملہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ ان کو بھاگنے کا موقع مل گیا ہو یا ان کو بھگا دیا گیا ہو۔ تو ان پر سخت اور ٹھوس تحقیقات کے بعد جو مجرم ہیں ان کو سخت سزا دی جائے، تاکہ ہمارے معاشرے سے اس ناسور کا خاتمہ کیا جا سکے اور پاکستانیوں کی عزت بیرون ملک میں بھی بحال ہو سکے۔ جب یہ قانونی طریقے سے باہر ممالک جائیں گے اور غیر قانونی طریقے سے جانا بند کریں گے تو یقیناً باہر ممالک میں بھی ان کی ہماری عزت جو ہے بحال ہوگی۔ بصورت دیگر یہ خطرہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے لیے جانے کے دروازے بند نہ ہو جائے۔ ان ممالک نے ویزے ابھی تک ہمیں دے رہے ہیں، وہ بھی اس سے انکار نہ کر دیں، تو یہ ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی پریشانی اور شرمندگی کی باعث ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس قسم کے ٹاپک پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید پروگرام کریں تو ضرور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔